ابو داؤد اور ابن ماجہ نے ابی اسید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بنی سلمہ میں کا ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین مر چکے، اب بھی ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی، یعنی والدین وصال کر گئے، ماں باپ انتقال کر گئے، ان کے ساتھ احسان کا کوئی طریقہ باقی ہے؟ فرمایا ہاں، ان کے لیے دعائے استغفار۔ اب ان کو کیا سمجھ میں ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ماں باپ جو ہے کسی کو معاف نہیں کرتے، کوئی کلپ بھی بنا کر کے رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں معاف کر دے، ان کو کیا سمجھ میں ہے؟ وہ حدیث رسول پڑھے تب خبر پڑے گا نا۔ بہرحال لیکن اس خط میں اس خاتون نے لکھا تھا بیٹا جب یہ خط تجھ تک پہنچے گا، لیکن اب تو میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، سوائے پچھتانے کے تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس نے تنبیہ لکھا تھا بیٹا آج کے بعد اپنے دل سے ماں کی نفرت کو نکال دینا، تو ماں کی ممتا کو، ماں کے جگر کو، ماں کے دل کو سمجھا نہیں۔ اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ماں کے گھر کی طرف اس نے دوڑ لگا دی، وہاں پہنچا، لوگوں نے بتایا تیری ماں تو قبرستان میں ہے، قبر میں لیٹی ہوئی ہے۔ دوڑ کے قبرستان گیا اور قبر سے جا کر کے لپٹ کر رونے لگا، ماں مجھے معاف کر دے، میری خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ جب سسکیاں باندھ کر بیٹا رونے لگا نا، ماں ہوا کرتی ہے، ماں کی ممتا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ماں کو بیٹے نے زندگی بھر ستایا، دور رکھا، لیکن اس کے باوجود قبر سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے، قبر سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے، قبر سے آواز آتی ہے اے میرے بیٹے، تو کس سے معافی مانگ رہا ہے؟ میں تیری ماں ہوں، میں برسوں سے تیرا راستہ تکتی رہی، تو آج آیا ہے، اگر برسوں پہلے بھی آتا تو میں تجھے معاف کر دیتی، آج ہی معاف کر۔ یہ ماں کی ممتا ہوا کرتے ہیں۔ ماں باپ سے اگر ایسا ہو گیا تو فوراً سے پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں کچھ درجے بلند کیے جاتے ہیں، تو پوچھتا ہے اللہ یہ میں نے نیکی نہیں کی تھی، یہ کیوں میرے درجات بلند ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو اس کی وجہ سے ہی تیرے درجات بلند۔ اولاد تو انویسٹمنٹ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، وہ ملنا بھی چاہیے، اس نے خود کیا، امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، ثواب ان کو ملنا چاہیے۔ نمبر 2 علم کی بات، جیسے امام بخاری نے اب صحیح بخاری لکھی ہے تو وہ علم لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے گا۔ کسی نے مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگوایا ہے، صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد ثواب ملے گا۔ اور تیسرا کہا گیا نیک اولاد، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو صدقہ کرتی ہے۔ صدقہ و خیرات ماں باپ کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ قیامت الدین اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ سے راضی کر دے گا۔ جب ان کو مرنے کے بعد آپ کی دعاؤں سے نفع ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا، اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اگر وہ مشکل میں ہے مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اور وہ آسانی میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہ آسانی میں ہے تو اس سے زیادہ آسانی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہوں گے کہ میرے پتر نے میرے واسطے کیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے کہ ماں باپ اگر مر جائیں تو ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ماں مر گئی ہے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، باپ مر گیا تو چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ایکویلنٹ وہ بھی چیز ان کے لیے آرام کا باعث ہے۔ اور دعا کریں، یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ آپ تشہد میں دعا لازم کریں، ہم تو مانگتے ہیں چاہے ماں باپ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں،
دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے.